رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، یعنی سجاؤ کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 97 سے درس سنیں گے۔ کل والا ہی مضمون ہے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ اگر یہ کافر قومیں جو ہو چکی جن پر عذاب نازل ہوا، وہ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دی جاتی، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 97 سے یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ مطلب کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے، اسی طرح سے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو اس دور کے جو کافر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی اگر اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر اور غافل ہو کر اسی طرح کفر میں پڑے رہے تو کہیں تمہارا بھی یہی حال نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہو، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہو۔ صبح صبح جو چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ۔ یہاں بستیوں والوں سے مراد مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیوں والے مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر اس بستی کے افراد ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ ان دو آیتوں میں انہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غفلت کے اوقات میں، مثلا رات کو سوتے وقت یا دن میں اس وقت جب یہ کھیل کود میں پڑے ہو، ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ تر رات کے آخری حصے میں یا پورے دن چڑھے ہوتی ہے، یعنی صبح صبح جب بازار گرم ہو رہا ہو، لوگ کام دھندے میں لگنا شروع ہو گئے، اس وقت یا رات میں جب غافل ہو کر سو رہے ہوں، تو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں اچانک اللہ کے عذاب میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ان آیات میں جہاں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، کہ ایسا نہیں کہ صرف کافروں کے لیے ہی آیت ہے، مومن جو ہے ایمان جو لے آیا ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی ایمان پر ہی خاتمہ تمہارا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت کرو، یعنی نیکیوں میں، اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب، جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچو اور ڈرو۔ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو، تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے، یعنی دنیا کو اچھا کر دے، جنت کا ایک قطرہ بھی اگر یہاں پر مل جائے،
اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے تم پر خراب کر دے. یعنی جنت سے کا شوق رکھنا اور جہنم سے ڈرنا یہ مسلمانوں کا تو پہلا حق ہے، ان پر تو پہلے ضروری ہے، تو وہ ایمان والے ہیں تو یوں ہر گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ اچانک اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے. اللہ کی خفیہ تدبیر بھی تو ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہے، کیا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ہم غفلت میں یا خوش فہمی میں پڑے رہ جائیں. مکر کے لغوی معنی ہے خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورے میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے. یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے. لفظ مکر آیا ہے تو اس سے مراد اللہ کی شان کے لائق ترجمہ اس کا ہوگا خفیہ تدبیر. جیسے ہم کسی کے لیے کہے کہ اس نے کوئی چھپی چال چلی ہے خفیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات بولنا جائز نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کا کیا سیکرٹ پلان یوں سمجھ لیجئے. تو اس کے لیے ایک لفظ ہے خفیہ تدبیر کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہو. تو یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کنز الایمان میں. باقی جو دوسرے بد مذہب لوگوں نے ترجمے کیے، جن کو پورا علم نہیں تھا اور ترجمہ کرنے بیٹھ گئے، تو انہوں نے اس کا ایسا ترجمہ کیا جو بالکل اللہ کی شان کے لائق نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں جس سے توہین اور بے ادبی سمجھی جائے. تو مکر لفظ عربی کا، اور عربی کا ہر لفظ جو ہے وہ اردو میں اسی معنی میں نہیں آتا. جیسے ایک لفظ ذلت، ہمارے یہاں کوئی کہے کہ یہ تو ذلیل ہے، تو اس کا کتنا برا معنی لیا جاتا ہے اردو میں. ذلیل یعنی کمینہ، بالکل بے عزت، عزت کا ہم ورود لیتے ذلت. اور عربی میں وہی لفظ ذلت جو ہے یا ذلیل، وہ اس میں آتا ہے کمزوری کے معنی میں آتا ہے کہ یہ شخص کمزور ہے. تو ایک ہی لفظ کا لینگویج بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو ان جو ہے نادانوں نے مکر کا ترجمہ وہی مکر کیا، تو یہ اس سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی گستاخ ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت پیارا ترجمہ کیا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ہے کسی کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، ڈرانے والی آیت ہے یہ. چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے. سن لو، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں. کہ بالکل اللہ کے عذاب سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو بربادی کے جو اندر جانے کا تیاری کر رہا ہو، بربادی جس کا مقدر ہو اور برباد ہونے والا ہو، وہی ایسا کر سکتا ہے. باقی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو سچا مومن ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈراتا رہتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے، جو ہم میں سے اکثر کے ساتھ ہیں کہ بالکل بے فکر ہے. تھوڑا بہت ڈر بھی لیا تو اوپر چلنا، اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا ہمارے کہ نہ جانے میرا کیا ہوگا، میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں. فلاں گناہ جو مجھ سے ہو گیا تھا تو کیا اس کی معافی کا سرٹیفکیٹ آ گیا میرے پاس کہ وہ دھل گیا تمہارا، تم بالکل کلیئر ہو گیا کھاتا. تو یوں اپنے گناہوں کا سوچ کر اور آخرت کے معاملات کو میں غور کر کے اللہ سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر. اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا. اللہ پاک کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا، یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے. کہ گناہ کیے جا رہا ہے بندہ اور دنیاوی کامیابی ابھی اس کو ملتی جا رہی ہے، اس کو پیسوں کی فراوانی ہے اور واہ واہی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر وہ جب پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ بندہ آس ٹوٹ کر نا امید رہ جائے گا. لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. ترغیب کے لیے یہاں چند واقعات آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. 5 واقعات ہیں بزرگان دین کے.
اور جو ہے وہ دوسرے بزرگان دین کے بھی ہے اور صحابہ کرام کی بھی ہے، بلکہ سب سے پہلا واقعہ فرشتوں کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا فرشتوں سے، روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ اے جبرائیل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ نافرمانی ہوئی نہیں لیکن ہو نہ جائے آئندہ، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہے نا لائیو۔ ہم اپنے سامنے کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے نا پھر، اور اس کو چیخے مارتا ہوا دیکھیں گے، کبھی دیکھا نہیں ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ جلنے کا درد کیا ہوتا ہے، اور آگ میں بندہ جل جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہم نے صرف بات سنی ہے اور پریکٹیکل ہم وہ اپنے دماغ میں بٹھا نہیں پا رہے ہوتے، جہنم کا عذاب، جہنم کا عذاب سنتے ہیں۔ باقی ایک بار تصور کریں کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا جس میں مجھے بھی ڈال دیا جا سکتا ہے اگر میں گناہ نہیں چھوڑوں گا تو۔ ایسا بندہ صرف اپنے بارے میں سوچے۔ اسی طرح قبر خود ایک بہت بڑی عبرت ہے نا، کہ ہمیں ایک روم میں پیک کر دیا جائے جس میں کوئی پنکھا، اے سی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، بالکل اندھیرا کمرہ ہو، اس میں ہم کو پیک کر دیا جائے، کتنی دیر رہ سکیں گے؟ وہ دم گھٹ کے مر جائیں گے۔ تو جب قبر کو ہی تصور کر لے کہ قبر کتنی تنگ ہے، چھوٹا سا گڑھا ہے جس میں بندے کو رکھ دیا جائے گا اکیلا، اور اوپر سے منو مٹی ڈال کر بند کر دیا جائے گا، اس میں اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو کیا حال ہوگا؟ تو یہ فرشتے ہو کر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر رہے تھے، کہیں کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اس جہنم میں مجھے ڈال دیا جائے۔ یہاں تو ہم گناہ کر کے بیٹھے آلریڈی بہت سارے، پھر بھی نہیں ڈرتے، جبکہ جہنم کی حقداری پوری ہے، ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے، ہر گناہ، ایک گناہ کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ ایسے ہم نے کروڑوں گناہ کر رکھے، پھر بھی ہم بے خوف ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، بلکہ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے میں اتنے مشغول ہے کہ اپنے گناہ کا کب خیال آتا ہے، یا پھر اپنی اچھائیوں پر اتنا ہمیں وہ ناز ہوتا ہے کہ بہت نیکیاں بھی کی ہے، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، تو یوں کر کے اپنی نیکیوں پر نظر ہوتی ہے جو بالکل خامیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ نیکیوں میں کوئی تاثیر اور کوئی اخلاص نہیں ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان نیکیوں کو یاد رکھتے اور گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یوں ہمیں اللہ کا عذاب کا ڈر اور اس کی خفیہ تدبیر کا ڈر ہمارے دلوں میں بالکل نہ ہونے کے برابر۔ خوف خدا زبان کی نوک تک ہے، حقیقی خوف خدا اگر ہو تو بندے کو کوئی چیز اچھی نہ لگے۔ اس کو یوں سمجھ لو آپ، خوف خدا کا ایک ایگزامپل کہ وہ خوف خدا اگر بندے کے دل میں ہوگا تو اس کو کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا اور نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ کیسے؟ ہم ابھی درس سن رہے، ہم میں سے کسی کے اوپر فون آ جائے، ابھی جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے اور فون آ گیا کہ پولیس اسٹیشن سے آپ کو ایس پی صاحب نے بلایا ہے، بھائی آپ کا فلاں کیس میں نام کھلا ہے، تو صبح ابھی 7 بجے ہے نا، 11 بجے ایس پی آفس پر حاضر ہو جانا۔ آپ بتاؤ یہ 7 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے تو سیدھے آدمی ہے، کوئی 2 نمبر کا کام کیا نہیں ہے، لیکن کون سے کیس میں میرا نام کھلا ہوگا؟ 7 سے 11 4 گھنٹے میں آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، طرح طرح کے مطلب کہ خیالات آئیں گے، سوچ آئے گی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر وہاں جا کر جب تک آپ وہاں سے مطلب کلیئر ہو کے نکل نہیں جائیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کے عذاب کے جھلک، یوں سمجھ لے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ڈر، کہ آج دنیا میں جبکہ پتہ ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تب بھی ڈرتے ہیں، یہاں تو پتہ ہے کہ غلط ہی کیا ہے، گناہ ہی گناہ کیے، اور وہاں تو دنیاوی ہے، مطلب کہ یہ دنیا کی پولیس اور دنیا کا قانون کیا کر بھی سکتا ہے، تھوڑی دیر ایسا ہوگا تو لقب میں رکھ دیں گے، پھر ضمانت ہو ہی جائے گی، کون سا پھانسی پہ لٹکا دیں گے، پھر بھی اس کا ڈر اتنا۔ یہاں تو جہنم کے عذاب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی برداشت کر سکے، اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر کبھی اس سے رہائی نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر مانو کہ کسی کو ضمانت نہ بھی ملی تو کیا جیل میں اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، اس کو تھوڑا آگ میں جلائیں گے، 2-4 مار لیں گے ڈنڈے، پھر بھی بندہ اس سے اتنا ڈرتا ہے، پولیس کے 2 ڈنڈوں سے اتنا ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، اور دنیاوی بے عزتی سے ڈرتا ہے کہ میری وہ ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی۔ وہاں پر تو پوری
دنیا کے لوگ ہوں گے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک، ان سب کے سامنے بھرے مجمع میں رسوائی ہوگی، اور اپنے گناہ کا نامہ عمل جو آج چھپ چھپ کر کرتے وہ سب کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ تو یوں اس طرح سے تصور باندھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بندے کو کیسے ڈرنا چاہیے، جو آج مسلمانوں میں بالکل نہیں ہے۔ بولتے ہیں ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو یہ حال ہی نہ ہوتا ہمارا۔ تو یہ فرشتے ہو کر ڈر رہے تھے کہ کہیں آئندہ بھی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ دوسرا واقعہ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا، ابلیس تو تھا جن، فرشتہ نہیں تھا، لیکن رہتا تھا فرشتوں کے درمیان اور فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا، بہت عبادتیں کی، بہت بڑی بڑی پوسٹ پر تھا، لیکن تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی گستاخی کی، تو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو کر اس کو نکال دیا گیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ تو رب تعالیٰ نے دریافت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے کہ پتہ چلے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ ابلیس کے ساتھ ہوا، کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے رو رہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے کہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تجھے لوگ امیر المومنین کہتے تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ان کی عاجزی تھی، اور واقعی میں خوف خدا تھا کہ اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود، جن کی ایک نیکی کے برابر ہم سب کی زندگی بھر کی نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب زادی نے ان سے کہا، ان کی بیٹی نے ان سے کہا کہ ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میری نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اوپر مذکور آیت کی طرف تھا، یہ آیت جس کا ہم درس سن رہے ہیں کہ کیا لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے، اس لیے میں نہیں سوتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا کہ جس کو ایسا کوئی ڈر لاحق ہو، اس کو کہاں نیند آئے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہے۔ ایسا قیدی جس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو ہم بھی ایسے ہی سمجھ لو، اس سے بھی بدتر ہماری حالت ہے۔ جس قیدی کو سزائے موت سنا دی گئی ہو کہ 30 دن بعد، 1 مہینے بعد تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی، تو اب اس کی زندگی میں ہنسنا کھیلنا اور غفلت کیا ہوگا؟ سب ختم ہو گیا، اس کو موت ہی نظر آئے گی۔ اس کو تو 30 دن کی مدت ہے نا، ہم تو اس سے بھی پہلے کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ جب گفتگو فرما دے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ رہے، آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور بزرگان دین میں کہ وہ ان باتوں کو جب سنتے تو پریکٹیکلی ان کو محسوس کرتے تھے، آخرت کو اور جنت کی نعمتوں کو، جہنم کے عذاب کو، اور ہمارے اندر وہ بالکل اترتا ہی نہیں ہے، ہم صرف سنتے ہیں، اوپر ہی رہتا ہے، اوپر سے چلا جاتا ہے۔ جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین اور خوفزدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا کہ آپ اتنا ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کیوں ہیں، تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا، تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ اتنے بڑی بلند پایا بزرگان دین نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرے، اور ہم جیسے نکمے لوگ جو نیکی کے نون کے نقطے تک بھی نہیں پہنچ پاتے، وہ اپنے اسے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر ناز کرتے پھرے، غرور کرتے پھرے اور گناہوں کو بالکل بھلا دے،
اور اپنے آپ کو بہت اچھا صاف ستھرا سمجھے، تو یہ کتنی بڑی غفلت میں اور کتنی بڑے دھوکے میں ہم لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ گار کو تو ڈرنا ہی ڈرنا، رونا ہی رونا ہے کہ گناہ کر کے بیٹھا ہے اور معافی کا کوئی اس کے پاس پروانہ نہیں ہے۔ نیک شخص جو ہے اس کو بھی ڈرنا ہے کہ یہ نیکی جو کر رہا ہے وہ اس کی قبولیت کا بھی اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور اسی نیکی پر اس کا خاتمہ ہوگا اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اصل مدار و بندہ تو خاتمے پر ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے، تب جا کر وہ کامیاب ہے۔ اور پھر آگے کتنے سخت امتحانات ہیں، قبر کا امتحان ہے، قبر میں برسوں تک رہنا ہے، اس کے بعد قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے۔ ان سب ایسے بڑے بڑے جس کو معاملات سے گزرنا ہو اس کو ڈرنا چاہیے، اس کو ڈرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو دنیا میں آ کے تو کہتے ہیں نا آزمائش میں پڑ گئے بہت بڑی، یہاں پر رہنا بھی ہے، روزی بھی کمانی ہے، زندگی بھی اچھے طریقے سے گزارنی ہے شریعت کے مطابق، اور ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے امیر علیہ سنت کا بہت پیارا بیان ہے، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، بہت پیارا بیان ہے، 1 گھنٹے کا آڈیو بیان ہے۔ اس کو سنیں گے تو آپ یقیناً آپ رو پڑیں گے، ایسا رقت انگیز بیان ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، اور کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔